لا تأخذه له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله. فاستغفر الله في مقام آخر بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. جملہ محفل اور جلسہ جڑا ہر سال اور اس دیہاتی شہر قرآن کریم پڑھن اور بندے جو اللہ تعالی اس وقت بندے دی نجات کا ذریعہ ہوتا اور جس وقت اللہ کی طرف ہوا بند اس وقت بندے ذریعے جس دیہات قرآن کریم کی تعلیم اور خالص تعلیم یہ صرف اس درس کے پڑھن والا دا معاملہ نہیں ہے بلکہ آس پاس رہنے والے لوگ ادھر ایک حدیث شریف نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ اس زمانہ بڑھ جائے اللہ دے نیک بندہ کی بڑی دعا ہے وہ آس پاس والا نبی احاطہ کرتا وہ دعا منگتا ہے ان دعا دے اثرات نال آلان تے پونن قریب آلان تے پونن وسطی آلان تے پونن او دی صفائی دی پرواہ دے وسطی تو ہٹ کے اور پاسے او دی دعا پھیل ویندی اسی طرح جڑا نیک بندہ ہوتا ہے اس دی دعا اس دے ورد وظائف اس دے اوراد صرف اپنے تک محدود نہیں ہوتے بلکہ آس پاس والے بھی ان کی حفاظت دوسری حدیث جس میں امام قرطبی نے نقل فرمایا اور دیگر مستند کتب حدیث فرمایا لولا صبیان رضع و بہائم رضع
وعباد خشع لصب علیکم العذاب صب. فرمایا اگر چھوٹے بچے نو سمجھ آنی پئی لولا صبیان ردا یہ کیا معنی بنتا ہے اگر چھوٹے بچے نہ ہو نا یہ دودھ پیتے وہ بہائم رتا راتع کی جمع ہے رتا راتا یرتا کا معنی چرنا اگر چوپائے چرن والے نہ ہو ردا ردی دی جمع ہے اس زمانہ دودھ پیون والا اگر دودھ پیون والے بچے نہ ہو اگر چرن والے چوپائے نہ ہو ولولا صبیان ردا وبہائم رتا وعباد خشع کہ اللہ تعالیٰ تو ڈرن والے بندے نہ ہوں اللہ تعالیٰ تو ڈرن والے بندے نہ ہوں میرا اور نماز پڑھن والے لوگ نہ ہوں میرا حضور فرماتے ہیں تو تھوڑے تے عذاب الہی نازل یہ بندے دے گناہ ہن اس حدیث دوجی جو یہ معلوم تھی پیا کہ نیک بندے دا فائدہ ملدا ہے میں یہ گل تر سمجھا نیک بندہ نیکی کرے یا پڑھے پڑھاوے اس دا آس پاس ہی فائدہ پھیلدا اگر نہ پھیلیا تو حدیث پاک صریح لفظ آ گیا کہ اگر یہ بندے نہ ہو میرا رکوع کرنے والے اللہ اللہ کرنے والے کہ اگر دودھ پینے بچے نہ ہو مینا چوپائے نہ ہو مینا نماز پڑھنے والے نہ ہو مینا تو ساتھ عذاب الہی اس حدیث جو معلوم ہوا بھئی نیکی کا یہ مل جائے یہ کتنی حدیثیں آ گئی ہیں 2 حدیث ہن میں نے گل دسا اتنے در سے اس جات اتنے نیکی نہیں تھی ہن تیری تاکی کہتے نہ پوے ساری تاکی کہتے نہ پوے بیٹھے اسا ہی نیک ہیں بیا تو بندہ نیک کوئی یہ تو غلط دوجن بھی سمجھ لے درس دے وچ جو پڑھ دے ان قرآن شریف پڑھیندا پیا جڑا بندہ وہ نیکی کریندا پیا یا برائی کریندا پڑھن والے نیکی کریندا پیا یا برائی کریندا پیا ہیں جی اس درس دی اگر تعمیر تھیندی پئی ہے وہ اسے نیکی والے کام وچ آوے اس دی صفائی تھیندی پئی ہے نیکی والے کام وچ آوے کیونکہ اس دی صفائی دا مقصد ہے تعلیم اچھا اتنے کوئی پڑھیندا بیٹھا ہے نیکی والے کام وچ بیٹھا ہے پڑھدا بیٹھا ہے نیکی والے کام وچ بیٹھا ہے نماز پڑھدا پیا نیکی والے کام وچ بیٹھا ہے اس اتنی نیکی تھیندی ہے تو میرے حساب اس نیکی دے جڑے اثرات اور انوار ہونے وہ صرف کھیو تک محدود نہیں ہونے وہ سائیڈاں تے پہنچنے لیکن شرط ہے کہ اکھ بھی وہ ہوے جڑی دیکھ سکے جڑے بندے دی آنکھ ہی نہ ہوئے اس نہیں سمجھ آؤ اس واسطے میں تنے مسئلہ سمجھائے کہ درس نو غنیمت جا یہ وہ ٹائم آ گیا ہے جس ٹائم مولوی اور پیر اپنی چھائیں چھوڑ کے شہراں وچ بھجے وطن صندوقڑے چاک کیونکہ جڑے بزرگان دین نہ پیران دے وہ شہراں چھوڑ کے لگاں تو نہ ڈیرا لائے تے ٹبا تے انہاں ڈیرا لائے کس واسطے اللہ اللہ کرسائیں تے سن کوئی کائی گل نہ آ سمجھ آ نہیں انہاں ڈیرا اس واسطے لایا لگاں دوتے جڑی اولاد اگاں آئیے اگر انہاں اچھے ہیں تو فابہا ورنہ او ہن لگاں تے آج نہ صدر اتنے گزارا نہیں ہوندا او شہراں دے وچ کوٹیاں پا کے شہراں دے بھاج میری گل تے سمجھ آ گئی مطلب گل کردا ہے شہراں مولوی ملوانے ملونٹے تے جڑے نام دے پیر او بھجے وتے ایک بندہ چلو صحیح نیت ہوتے اگر شہر دے وچ کوئی کام کریندا نیکی دا تے اس دا جرم ہی کوئی نہیں اس نے اپنی نیت تے ثواب بھی ملنا سارے شہر والے تے غلط نہیں نا اچھے لوگ بھی تو موجود ہیں ایک بندے دا ثواب نہیں بندا اپنے گھر تو باہر تو وجنا لیکن میں عمومی گل کر رہا کہ جڑے وڈے وڈے مدرسے شہراں وچ بنائی پے
مولی ملونٹے انہاں دا کوئی کام نہیں، انہاں دا مطلب کیوے خلق خدا تھڑکاونا، وہ شہراں چ بھاج گئے، پیر اپنی کوٹھیاں شہراں چ بنائی ہوئی، تے کوئی بندہ اگر گھر دے ٹبے دے تے باہ کے اللہ اللہ کریندا بیٹھے تو اس اللہ تعالی درجہ عطا فرمائے۔ کو میری گل تن سمجھ آئی ہے؟ وہ جو اپنی ذات تے بیٹھ، علامہ اقبال نے فرمایا مزے دی گل تا ہے کہ تو اپنی مٹی دے وچوں پیالے بنا، فرمایا اٹھا، توجہ ہے، یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اللہ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، انگریز جڑے شیشے بناون والے انہاں دے احسان نہ چا، وہ نصیحت کر رہے ہیں، بڑے بڑے لیکچرار اور بڑے بڑے یونیورسٹیاں والے علامہ اقبال نے ترجیح دین، لیکن اس آخری کیڑی گل ہے پہلے اس گل نہیں سمجھو، اس گل تے عمل تے کردے نہیں۔ اس کیا اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے سفال ہند سے مینا جام پیدا کر، سفال ہند سے، اس ٹائم سارا علاقہ ہند قیدا ہے، سفال دا معنی مٹی، وہ ہے اپنی متن دی مٹی جو پیدا کر، پیالے تے جام تے آلے جہاد دے آلے اپنی مٹی کو پیدا کر، مطلب ہے ہوراں دے احسان تو نچا، یہ مطلب ہویا اپنی مٹی تو اللہ تعالی دی توفیق ہوئے تو بندہ کام کر کے نہ میں تنے گل پیش کر جی ہن مخلوق دبئی بھج دی، ایک دوجا نقطہ میں تم سمجھا اتھے بھی رزق دی تلاش واسطے وینڈے، ٹھیک ہے اگر کوئی ویندا تو ونجے سارا کوئی اعتراض نہیں، کوئی جائز نیت واسطے ویندا تو شرن کوئی جرم نہیں، لیکن مخلوق دبئی بھج دی کس واسطے بھج دی؟ اسے رزق واسطے بھج دی، لیکن اس مدرسے دے بڑھن تو اساں اللہ تعالی ایک گل ہی سمجھا دیتی ہے جو اس سے جھاد اتنے پاوے، دبئی تا جھا خود رہا، ضلع جھا خود رہا، تحصیل جھا خود رہی، جڑا بالکل ٹبے دا ٹبا ہے تو اس وقت سے اگر کوئی باہ کے اللہ اللہ کریندا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس نو گھار دے وچ بھی رزق عطا فرما سکدا ہے، کیونکہ ہر شے کوئی نہ کوئی نشانی ہوندی، یہ سانو نشانی ہی لگدی، سمجھدار بندہ ہوندا جڑا گل گولے اسے، ایک رب دا بندہ آئی او ویدہ کھڑو تا آئی بال کھیتے کھڑو تیار کھیلنا، اسا کہے تو ویدہ کھڑا، اسا کہے کیڑا گناہ ہے میں ویکھے، اسا کہتا ہے ویکھے تا کی تو نکلے نکتہ، اسا کہے میں نکتہ کھڑا ہے، بالچ ہوا ہے، ہوا پھوک، جب تک اسے پھوک ہوا ہے تو اسے دتھے لگ دے کھڑو تے، اسے دتھاں لگ دیاں کھڑو تے کہ نہیں، کیونکہ اسے ہوا ہے، جلے بندے جی تکبر و غرور دی پھوک اور ہوا ہوئے تو اسے دتھاں لگ دیاں، کوئی دعا دتھ لگی تو کوئی دعا دتھ لگی، جس ٹائم اسی ہوا ختم ہو گئی تو اسے کوئی دتھاں نہیں مار، یہ اللہ دے بندے نکتے کرو، یہ مطلب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے اندر لآیات للمتوسمین، سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانی، ایک رب دا بندہ ہے وہ گڈی دے اسٹیشن توجہ ہے کوئی استاذ المکرم حضرت شیخ القرآن مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ آپ ایک گل اکثر بیان فرماتے
وہ کتنے گیا جناب اسٹیشن تے گیا نا جس ٹائم تے اس نے ویکھیا سنگل جسن کسا دیو گڈی دا او جے تلاں تھیندا تے گڈی آندی یا اتوں ہوے تے گڈی آندی سنگل جی تلاں ہو سی تے اگر سنگل اتاں تے کھڑا گڈی نہ سنگل تلاں ہو سی تے گڈی اس نے آکھیا سنگل تلاں آیا تے گڈی آئی یہ مطلب ہے بندہ آج نہیں کرے سنگل آج نہیں کیتی ہے گڈی آئی مخلوق اپنی منزل تے پہنچی سفر والا منزل مقصود تے کئی سنگی جڑے وچھڑے ہوئے وہ آپس وچ مل گئے کتنے فائدے حاصل تھے اودے تلا ہونا بھاویں انگریزی قانون بنایا اودے ذہن وچ گل تے اللہ تعالی پائی اے تو کی ثابت پہ ہوندا ہے کہ انسان نو عاجزی چاہیے جس وقت بندہ عاجزی کردا ہے بندہ جھکدا ہے اللہ تعالی بندے کو اونچا کرے گا آج دی زہر تے نہیں آج دی دل ہے زہری طور تے کو چرڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے دل جا کے میرے آگے کوئی کوئی اسن تکبر آکا گیا آج نہیں آکا گیا آج دی تعلق دل دلا اور حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ درجہ جیڑا بندہ آج نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اندے درجہ اونچا کرتا ہے دوجی حدیث شریف نبی پاک فرماتے ہیں ہر بندے تے دو فرشتے معین ہیں ہر بندے تے کتنے فرشتے معین ہیں دو فرشتے معین ہیں یہ لے انہاں دے ہاتھ کوئی واگ آئی یہ لے بندہ تکبر کردا او واگ چھکیندا اودا سارا نظام تلے لگا تے جس وقت بندہ آج نہیں کردا او واگ ایسی چھکدا جس دے نال او بندہ اتنا لگا یہ حدیث ہے جو اگر تے سنیے تک بیان ہی کرے تو آپ عمل ہی کرتے آج یہ کڑی شاید اللہ ان کتاب والے لکھ دیں سر تو لہا کے نماز نہ پڑھو سر ڈھانپ کے پڑھو لیکن اگر لگا کھڑوتے ہیں بندہ دیکھنا لگ کوئی نہیں رات دا ٹائم ہے تے تو آج نہیں آستے اگر سر ننگا نماز پڑھتا پڑھ سکتا ہے یہ رہنے چ رکھ یا اللہ میں سر ننگا میں نکما میں نکیاں ہاں میرا تا کوئی حال نہیں تیرا فضل ہے جو میں جے نکمن بھی لقمہ عطا فرما چھوڑے میں جی اور میں اپنی گل کرا میں جی نکما بندہ جڑا تن تقریباً شاید زمانے تے نہ ملتی وہ میں جی نکمے بندے بھی بغیر کسی ہیل و حجت لقمہ عطا فرما چھوڑے اتنا کامل اس کا کمال ہے اتنا اس کا فضل و احسان ہے تو ایک گل آکی کر یا اللہ میں نکما جلے لگا بیٹھا کر اللہ تعالیٰ رزق وتھیسی تو اکسے یا اللہ میں نکما یا اللہ میں عاجزا میں کہیں حال دنا تیرا اتنا فضل ہے اتنی تو ہر عیب تو پاک تیرے کو کہیں دی جرت نہیں کہ کوئی چون چاں کرے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں کرتے کو چون چاں کرے کہ تو اتنا حوصلے والا ہے کہ میں جے گناہگار بندے تے گناہ بھی دیتا ہے اسا کہیں دی غلطی لے کو نہ غصے چاوے فلانے بندے نے کیوں کیتا فلانے بندے نے کیوں کیتا اتنے بے حوصلے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے وصف الحلیم حلیم کا معنی حوصلے والا خدا کتنا حوصلہ ہے اتنی مخلوق ہے اسانے ایک بندے دی غلطی زیادہ ہوئے جڑا سارے محتاط ہوئے سارے میں سارے تے خمار چڑھا یہ گل ہے کہ کوئی کہ وہ اتنا فضل والا اور مہربانی والا کہ اتنی مخلوق جڑی کھیو دتے پتہ نہیں کتنی ہوگی ٹھیک سارے بندے بیٹھے اتنی مخلوق جمع ہو گئی ہے اس ٹائم اتنے کتنے بندے بیٹھے اچھا وقت پورے کھیو تے کتنے ہو سن وقت حیدرآباد وقت منکیرا وقت گاورالا وقت ضلع بکھر وقت دیا ساریاں تحصیلاں پھر پورا پاکستان تے پنجاب تے پوری کتنی مخلوق اور ہر مخلوق نو ہم وقت دیتا ہے یا تو کوئی ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہی بس ہر غلطی گلہ چوری چغلی جھوٹی بندہ دی عادت ہوندی ہے کہ نہیں چغلی چوٹھی لاوڑ ناراض نہ تھا بال بندے آدھے نا سارا ٹکر ہضم ہی نہیں اڈے گل اونج لائی چا اونج لائی چا اس نے آکا چا بس اڈے کوئی سچا تھی کھڑو تو آج کل اسے دانا آکھا ویندا سمجھدار ہے بڑا اڈو ہی لین سیدھی ہے کہ کرنے اڈو بھی چغلی
تو اے ساری چیزاں اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیکھ کے بھی اثر ہوتے رزق دا بوہا بند نہیں کریندا، واقعی روٹی بھی عطا فرمائندا، کپڑا بھی عطا فرمائندا، اثر خوشی بھی عطا فرمائندا، دل دے خوشی بھی آندی، تنگی بھی ختم کر دیندا ہے، اثر تے اپنا فضل فرما دیندا ہے، اثر تے مہربانی فرما دیندا ہے، یہ اوندا فضل ہے، یہ حلیم ہے، تراکی لے دی بارگاہ سجدے ٹھہر کے آقا کر یا اللہ، یہ تیرا فضل و کمال ہے، یہ تیرا احسان ہے کہ میں جائے نکمے بندن بھی عطا فرما دے۔ ندی میں تکونا کی کچھ ایک ہے نہیں ضرورت، سب نبی ولی پیر پیغمبر اللہ تعالیٰ سے محتاج، سب اس تو لے مڑا لے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سب اس دے دست نگرن۔ حضرت پیر نصیر الدین شاہ سید آل رسول کری گئی، انہیں کیڑی تعلیم دیتی ہے، پیر کیڑی تعلیم دیتی ہے جی؟ انہاں کیا عالم پہ صدا کا راج رکھنے والے، جہان پہ ہمیشہ دی حکومت رکھنا، عالم پہ صدا کا راج رکھنے والے اور عزت کا سروں پہ تاج رکھنے والے، بے لاج ہوں میری لاج ہے تیرے ہاتھ، رکھ لے میری لاج لاج رکھنے والے۔ عاصی ہے بآمال قلیل آیا ہے، عاصی ہے بآمال قلیل آیا ہے، مجرم ہے مگر بلا وکیل آیا ہے، عاصی ہے بآمال قلیل آیا ہے، مجرم ہے بلا وکیل آیا ہے، مایوس نہ پھیر بخش دے جرم اس کے، در پر تیرے عقاب دے ذلیل آیا ہے۔ اس دی بارگاہ دے اساں انہاں القاب نال ملک، اساں لقب نال گل کریں، لیکن وہ خود اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کتنی عاجز۔ یہ بزرگان دین دا ایک توجہ ہے کہ کوئی ہن تا پیرا مولویاں دا کوئی کام اسن پھڑاون انہاں دی کام تقریبا نہیں ہو رہا ہے، اچھے بندے بھی ہو، اللہ تعالیٰ دی تعریف کرو۔ بزرگان دین دا کام ہے اللہ تعالیٰ دی تعریف کرو، پہلے اللہ تعالیٰ دی تعریف کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرو، پھر صحابہ کرام اور آل بیت دی تعریف کرو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعریف کرو، حضرت علی المرتضی شیر خدا دی تعریف کرو، صدیق اکبر دی تعریف دیتے متھے دیتے واٹنا، اور حضرت علی المرتضی شیر خدا دی تعریف جلے کرو تو وطن متھے تے واٹنا۔ تو میری گل سمجھ آ رہی؟ کو گلہ سمجھ کے اگر بیان کر لے سو یا نہ کرے سو؟ اللہ تعالیٰ دی محبت اپنے دل دے وچ پیدا کرو، جلے اللہ تعالیٰ دی محبت پیدا ہوتی تو ہر چیز رہا۔ میں کیا عرض کیتا کہ اللہ دے بندے جتھے بائے جانے انہاں دے پاون نال ہی بڑے مسئلے حل ہو جاندے، او میں آدھا پڑھنا تا بات دی گل ہے، پڑھاونا تا بات دی گل ہے، اللہ اللہ کرنا یہ بھی بڑا درجہ رکھدا ہے، لیکن وہ ایک جہاں تے پائے ونجن بندہ نیک ہوئے چھڑا اٹھے پاون نال ہی بڑا مسئلہ حل ہو جاندا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ قبلہ عالم جس وقت آپ حاج اٹھے گئے، کعبۃ اللہ دا طواف، حضرت اعلیٰ فرمائیں کہ جس وقت میں کعبہ شریف دا طواف کیتا ہے کہ کعبہ شریف وچوں انوار تے نور دیاں لاٹاں نکل دیاں پیاں، کعبۃ اللہ تو کتنیاں لاٹاں نکل دیاں، نور دیاں لاٹاں، اللہ حضرت فرمائیں اتنیاں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں کہ وڈے وڈے ولی اور غوث کتب انہاں لاٹاں چھپ، وڈے وڈے ولی اور غوث کتب انہاں لاٹاں چھپ گئے۔ حضرت حاج دے موقع تے اس وقت اپنے ارکان کو فارغ ہوئے، اتھے ایک اللہ دا مقبول بندہ آئی، اللہ تعالیٰ دا عاشق آئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے
طرح کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت حاجی صاحب موجود ہیں، یہ بھی بڑے بزرگان صابری سلسلہ لال انہاں دا تعلق آئی، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دی ملاقات ہوئی، انہاں نو ویکھا تے انہاں نو ویکھا، وات ہر شاید دسن نال بھی نہیں ہوندی، کوئی شیاں ایہو جیاں بھی ہوندیاں جڑیاں بغیر دسن دے بھی حال ہو گئے، دسنا ہو رہے کئی جاتے خاموشی نال ہی کم ہو جاندا، خاموشی نال ہی کم ہو جاندا، توجہ ہے کہ کوئی نا دیکھن نال ہی کم ہو جاندا، دیکھن نال بڑا دیکھن والے کوئی اللہ دے بندہ ہو، وہ دی آکھی تلوار ہوگی، اللہ دے بندہ دی آکھی تلوار ہوگی، تو تلوار لوئے علی سمجھی ودا ٹھیک ہے وہی تلوار ہوگی، بلا اللہ دے بندہ دی آکھی لگ میں دی دل دے سدھی اسے واسطے نہ کہ دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے اپنی نظروں کا صدقہ ادھر دیکھ لے، ہاں دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے، اللہ دے بندے اگر نظر اٹھا چھوڑے سبحان اللہ، دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لے آنا کے خاک را پر نظر کیمیا کنم، آنا کے خاک را پر نظر کیمیا کنم، سگرا ولی کنن مگسرا ہما کنن، دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے اپنی نظروں کا صدقہ ادھر دیکھ لے، اپنی نظروں کا صدقہ ادھر دیکھ لے، اللہ دے بندے جنہیں یاد الہی تو مستون ہے وہ سوکھی آنکھ نہیں کھلے، وہ یاد الہی کی شراب کی جنہیں مستون ہے افلاق سے کھیتی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، اور یاد الہی نال مستون ہے نو سو ہیلہ نہ لگتا کھلے، جیسا الٹا انہیں تو چلنے بیٹھے بشارتے کہ صحیح عاشق ہوئے الہی اللہ تعالیٰ عاشق ہوئے، حضرت پیر شواق رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ رئی شریف والا دی بارگاہ چارج کر رہے، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ شمس العارفین سیالوی دی بارگاہ چارج کر رہے، حضرت شمس العارفین سیالوی پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی دی بارگاہ، خواجہ سلیمان توسوی شیخ قرآن والا صوفی، شیخ قرآن والا صوفی، موٹی آنکھ والا صوفی، لمبے ناک والا صوفی، بارش والا صوفی، خان عمر کا بڑی شان و شوکت والا صوفی حضرت سلیمان توجہ ہے کہ نہیں، انہاں دی بارگاہ چارج کر رہے، انہاں دی بارگاہ چارج کر رہے، دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے اپنی نظروں کا صدقہ ادھر دیکھ لے، پھینک کر اپنا تیرے نظر دیکھ لے، پھینک کر اپنا تیرے نظر دیکھ لے، توجہ ہے، آج تو بھی ہمارا جگر دیکھ لے، آج تو بھی ذرا سبحان اللہ چھوڑو جو کوئی گل نہیں پائے، انہاں کہا پھینک کر اپنا تیر نظر دیکھ لے، اور آج تو بھی ہمارا جگر دیکھ لے، عشق میں ہوں تیرے عشق میں ہوں میں سینہ سے پر دیکھ لے، عشق میں ہوں میں سینہ سے پر دیکھ لے، اور دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے،
نظر نہیں بڑا درجہ دیکھ نظر نیچی کی تو حیا بن گئی نظر نیچی کی تو حیا بن گئی نظر اونچی کی تو نظر نیچی کی تو حیا بن گئی نظر اونچی کی تو دعا بن گئی نظر پھیری تو ادا بن گئی اور نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے دیکھ لے نظر کری ہے دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے دیکھ پتی پتی گلاب ہو جاتی پتی پتی گلاب ہو جاتی ہر کلی محو خواب ہو جاتی پتی پتی گلاب ہو جاتی ہر کلی محو خواب ہو جاتی تم نے ڈالی نمک نظرے ورنہ شبنم شراب ہو جاتی دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے اپنی نظروں کا صدقہ ادھر دیکھ لے اپنی نظروں کا صدقہ ادھر شکن نہ ڈال توجہ کر کے بابا جی شکن نہ ڈال جبیں پر شراب دیتے ہوئے شکن نہ ڈال جبیں پر شراب دیتے ہوئے یہ مسکراتی ہوئی چیز مسکرا کے پلا شکن نہ ڈال جبیں پر شراب دیتے ہوئے یہ مسکراتی ہوئی چیز مسکرا کے پلا سرور چیز کی مقدار پر شراب ہے تو سب نظر ملا اپنی نظروں کا صدقہ دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے اپنی نظروں کا صدقہ دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے اپنی نظروں کا صدقہ ادھر دیکھ تینو یار تا ہر کوئی چانا آکھے میرا یار تا وکھرا چانے تینو یار تا ہر کوئی چانا آکھے میرا یار تا وکھرا چانے تے تو زینت ہے آسمانہ دی او فقر زمین چانے تو روت نال بدلتا ہے تو روت نال بدلتا ہے وہ این بہار دا چانے تے چن وچ دا ہزار ہے بے دار دا چانے چن وچ داغ ہزار بے داغ مدینے دا چانے دیکھ لے نظر دیکھ لے اپنی نظروں کا صدقہ ادھر دیکھ لے تو تے کیڑی گل آ کے سندا بیٹھا آج دی گل میں تھوڑی چلائی دیکھ لے تو دعا کہ ہر شاہ میرے کولے وقت کیڑی چھٹی اپنے آپ کو آکھنا میں خالی اساں دعا کہ ہر شاہ ساڈے کول تاں تک جتا مل سی جو خالی ہے وہ میں غلط نہیں آدا بتا دن مولوی سن سمجھیں دے یا کنے سمجھ اتو کوئی آوے اتو اردا آوے تو سمجھ آوے تو اردا آدھا او مغلوب ساری سڑکہ دے جمع ہو وہ لاوے تو وقت والے گا دینے چاہے بے واقعی تو نہیں سمجھ جو وہ کیا انہاں کیا خالی اپنے آپ لو آگ سے توجہ ہے کہ کوئی نہ دیکھ لے تال پھوڑ تھوا دے راتیاں تال
دھور تھوڑے راتیا یہ وال خاک کمینیاں میں تال دھور تھوڑے راتیا یہ وات خاک کمینیاں میں تے اوڈو شوق تو دامن لگا تے کیوں وال چھانڈ سٹینیاں میں دامن لگی دی شرم تسادو دامن لگی دی شرم تسادو باندی گولی سٹینیاں میں دامن لگی دی شرم تسادو گولی تھوڑی سٹینیاں میں تے یہ ہے کرم دنی وسے تا پال وچ گلشن تھینیاں میں دیکھ لے نظر دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے ایک تانے میں طریقہ سمجھیں دا پھر اللہ علیہ کو لوگ گنن انہیں نہ سمجھیں بشیر پڑھتا تانے میں گال سمجھیں جو سمجھے دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے اپنی نظروں کا صدقہ در دیکھ لے اوندی بارگاہ چیزیں آج دیکھی کر واہ بھائی واہ بے باغ بہار گلزار وچوں بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح تانے عالم فاضل اور مفتی بہو ایک مست ملنگڑا میں بھی صحیح تیرے اٹھا گائی منجی وچوں ایک بھیڑ دا ڈنڈڑا میں بھی صحیح تیرے شیر سنگل تے کتا کو ڈنڈڑا میں بھی صحیح دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے جھولی پھیلاون دا وال آوے تو پھر کچھ جب جھولی پھیلاوے تو پھر کچھ آیا جھولی پھیلاون دا وال رب دے بندے دے سامنے جھولی پھیلاون دا وال ہوندا ہے کہ عاشق دے سامنے جھولی پھیلاون دا وال ہوندا ہے جھولی پھیلاون دا وال ہوندا ہے سید الشہداء نبی پاک نے ٹچے حضرت امیر حضرت اور میرے نبی پاک کی بار اگر گولی پھیلاوے جا کے من کا شل رکھتے ہوئے تو نبی پاک نے اسلام کی نگاہ کرو کیا ان سمجھ آئی کہ نہیں آئی بادشاہ حبیبہ مدینے دیا بادشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگتا ہمیں تیرے دربار تو تے صدقہ اپنے نواساں دا دے سونیا خالی جاوانا میں تیری سرکار ہر شہتے والو ہوندا ہے اور سعادت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی شفاف مکانی پیرا دا پیرا اور پاک دو واہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز اشارہ جڑے پورے دے پیر وہ وقت کرے دے ان کا پیر چھڑی دعا دے بس دعا کر تھوڑی پیر دا کم دعا ہے پیر دا کم مخلوق نو راہ لاوے پیر دا کم بے نماز ہوا کرا نماز پڑھ داڑھی مننے نو آکھے داڑھی رکھا جماعت نال نماز پڑھ روزہ رکھ پیر دے پیر دے کم حضرت غوث اعظم دی وعد کرنا یقین کر مخلوق خدا آپ دا وعد دل شروع ہوندا ہے وجل وعد کر ختم کر کیا کہنا رجانا من القال الى الحق گفتگو تو ہاں پاسے آ گیا جلے اللہ فرماونا مخلوق خدا دی گل میں پار کے جنگل داخل ہو گیا انہاں تو عشق دی گرمی اور سر خدا کا اطلاع کرو ایک کل پیرہ دے پیر کی شاہ ایک بار آپ بغداد کی سرزمین دوتے فرما رہے ہیں جناب جناب خطہ کرتا پیائی کہ عالم کہ مفسر کہ جن کیا انسان کیا فرشتے سارے آپ کے بعد اٹھا دیں
کہ بغداد شریف کے سدھا اتو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اڑتے ہوئے دیا جنہیں بغداد کی سرزمین تو حضرت خواجہ خضر کی پرواز ہوئی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ دیتا ہے کہ غوث پاک نے کہ حضرت خواجہ خضر اتو اڑتے ہوئے دیا حضرت غوث پاک نے فرمایا اے بنو اسرائیل والے ذرا آج کھڑو تھی وہاں کہ اساڑیے تو گلنا نبی پاک کے غلام محمدی غلام کو گلنا میں سن کرنا یہ شان ہے یہ اور شیخ اور سے کلائے امام الطائفتہ شیخ المشارق والمغارب حضرت بارکات بامن علی کٹڑے کتر دیئے شان یہ مولانا احمد جام ایک ولی ہو گئے احمد جام وہ جڑے شہر تو لنگیا نا پہلے اعلان کریں دائی جڑا اٹھے کوئی وڈا ولی ہو گیا کہ میں تیرے شہر تو لنگا میں نہ میں اگا وجنا ہے اُتے نال شیر ہوں دائی میرا شیر بھکھا ہے اس راستے کئی شے پھنگا لنگر ہے جلے بغداد تو لنگے نا احمد جام حضرت پیران پیر در آپ کی خانقاہ محلہ کے اس پیغام مدہ کہ پیر صاحب نوا کو احمد جام بغداد تو لگا ویندے تو دا شیر بھکھا ہے اپنے لنگر تو کا شے پچھا حضرت غوث اعظم کو پیغام پہنچا آپ نے فرمایا سا قدر کریں دیا ہے ساڑھے شہر تو لنگا ویندے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے حکم فرمایا خلیفہ نو او گاں جڑی لنگر دی ہائی یہ ٹور کے گھن ونیو احمد جام دا شیر کھا حضرت لنگر دی گاں ٹور کی جدی ویندیاں حضرت درگاہ کے سامنے ایک مریل جیا کتا پیارا آندا ہے جلے گاں ٹوری ویندیاں تے کتا ہی ہولے ہولے نال ٹور پیا جلے احمد جام کول پہنچے شیر بکھائی جویں لنگر دی گاں پہنچی تے شیر چھپٹا گاں تے جویں چھپٹا شیر نو پاڑ کہیں حضرت در تے پاڑا لے کتا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اچھے آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بولے وہ کہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا جہاں جو تیری حمایت کا پنجا ہوئے وہ دب نہیں سکتا شاید تو دب نہیں سکتا کوئی سیاسی ہے کوئی زمیندار ہے کوئی ایم پی ہے تین نال ٹکرانا پی ہے نہیں وہ تبدہ شبدہ نہیں وہ گال کرتا ہے میدان اچھ گال کرتا ہے اللہ کے بندے میدان اچھ بول دے نہ کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا اور فرمایا کہ سر بالا کیا کوئی سر بالا کیا کوئی جتنے کے ہے سر بالا کیا کوئی سر بالا کیا کوئی جتنے کے ہے اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں ولی یکی ملے سے کھڑو حضرت پیران پیر کا طلب ہے اس نے ایک کہ ولی اس طرح کیا نقش بندی کیا چشتی کیا سور ورد میں کیا عرض کی تھا ڈھولی پھیلا وردہ والا بنی بزرگان دین دے کول توجہ ہے کہ کوئی نہ انہاں کیا غوث اعظم کا یہ آستا ہے غوث اعظم میں گل سمجھا دا پیا صرف چھوٹی چھڑی میں اینا کو غوث پاک یا کرام کا حق بیان تھی میں نقطہ تر سمجھا دا تھا رب دے بندے تو کنے گھرنا ہے اگر یہ نقطہ تر سمجھ آگیا اللہ تعالیٰ تو کنے گھرنا ہے گھرنا دا وال سیکھلا ہے میرے ابا جان رحمت اللہ علیہ دورہ تفسیر جتیا دی
توجہ کر کے بیٹھے ہو بھائی سارے اللہ جڑے دور شریف سے اپنی وفات پہ ہونی وفات کو کچھ دیہاڑے پہلے ایک آپ کا شاگرد ملن گیا آپ فرماتے اکے جی میرے واسطے دعا کرو فرمایا مولوی جی دعائی میرے کول ہمیشہ منگیندا رہنا ہے اج میرے کول دعا منگن دا وال سکھ لے کہ دعا منگی دی آپ آدھیان دعا منگی دیئے اللہ دے پوئے دے جھکی پاونی کو دیئے تو ایک وار دعا من چاک مائی چکال حال نہیں تھے نہیں ولا 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 جلے تو ولا ولا آکے تو دروازہ تلے تو کھول گئے آپ نے فرمایا مولی جی اگے دعائی تو میرے کل بڑیا سکھ منگائی نہیں آج میرے کل دعا منگن دا وال سکھ توجہ ہے انہاں کیا غوث اعظم کا یہ آستا ہے ذرا حبنا لائے تمنل پڑیاں چل غوث اعظم کا یہ آستا ہے مل رہا ہے محمد کا صدقہ مل رہا ہے محمد کا صدقہ غوث اعظم کا یہ آستا مل رہا ہے محمد کا صدقہ بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ اور چل رہا ہے محمد کا صدقہ پہلے چولی پھیلانا تو سیکھو اور پہلے دامن پھیلانا تو سیکھو کون کہتا ہے ملتا نہیں پہلے دامن پھیلانا تو سیکھو 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 پہلے دامن پھیلا لائے حمد تیری رات کے معبود ہے تو لائے حمد تیری رات کے مسجود ہے تو نہیں طالب ناچیر تیرا سب کا محبوب ہے مطلوب ہے مقصود ہے تو تو سیکھو پہلے دامن پھیلانا تو سیکھو پہلے دامن پھیلانا تو سیکھو کون کہتا ہے ملتا نہیں ہے ایک بار تو ہی آگتا پہلے دامن پھیلانا تو سیکھو آج تذرت تو ہی پڑھ جائے پچھلے درمیان والی پڑھے نہ جا بڑی توجہ نال سن دے بیٹھے ہو میں نے پتہ ہے جٹ بندے ہو کے سمجھدار بھی ان سمجھ آئی دانائی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کئی مولوی سمجھدار نہیں ہوں گے کتاباں دے کیڑے ہوں گے لیکن سمجھدار نہیں ہوں کہ کئی جٹ بڑے سمجھدار ان سمجھ آئی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہنو کی فرما رہے ہو وہ گل کہنو سمجھا رہے ہو وہ مولویوں دا کوئی پابند ہے بھائی کا گل مولویوں نے سمجھا رہے وہ جٹن بھی سمجھا رہے مولویوں بھی سمجھا میری گل سمجھ آئی کہ نہیں ہاں دیکھا مولویوں تو پوچھ لے حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بڑے شان والے انہاں دا پتر آئی حضرت سلیمان بیٹا ہے سمجھ آندی پئی نہیں داؤد علیہ السلام کو مسئلہ پوچھن آئے داؤد علیہ السلام مسئلہ دسایا حضرت سلیمان علیہ السلام راہ تے کھڑے آنا کہ اب جورا مسئلہ کیجے دسایا کہ دسایا کہ یہ مسئلہ این ہوئے تا زیادہ چنگا ہے انہاں تے اعتراض کوئی نہیں انہاں مسئلہ دسایا اللہ تے پیغمبران داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام آدھے یہ مسئلہ این والا پچھا وال گئے داؤد علیہ السلام نے کیوں نے سلیمان علیہ السلام مسئلہ آدھر این ہوئے آپ نے ایکا دیکھا دکھاؤ جلے انہوں نے دکھایا تھا آپ نے ایکا اکا ٹھیک ہے مسئلہ اینی ہے جو سلیمان دکھایا باپ داؤد علیہ السلام سلیمان سمجھی کرے قرآن نے فرمائے فَفَهَمْنَاهَا سلیمانا ایک آیت قرآن دی اس زمانہ بڑھ جائے اللہ تعالیٰ فرمائے دے ایسا مسئلہ سلیمان نو سمجھو یہ زمانہ یہ بن ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمائے پہ کہ داؤد والد ہے داؤد نبی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قدرت پہ دکھائیں دے فَفَهَمْنَاهَا اب نہ تو کچھ قرآن دیا فَفَهَمْنَاهَا سلیمانا اصلا مسئلہ سلیمان کو سمجھا دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے سہندہ پیا ہے میری عطا ہے باوے وجن سمجھا دیوا باوے چھوٹن باوے وجن سمجھا دیوا باوے چھوٹن سمجھا دیوا یار چھوٹا دے بھی اتنا فضل ہو سکتا ہے میں کہا
اگر کوئی مثال من دے میں کہ جی تیری آنکھیں اس دے وچ چھوٹی جی کاکی ہے تو سن کاکی آ دے ہو نا آنے کے ٹھیلے کے اندر جو چھوٹا سا اس نے تسی کیا جو کاکی سمجھ آئی اس نو اردو تل آ دیں اور عربی کس نے انشان بولو بھائی عربی کس نے کیا دیں انشان انسان دا معنی بندہ تے انشان اس دا معنی کاکی ٹھیک ہے ابراہیم ذوقہ ایک چھوٹوں کو ہے اللہ بڑائی دیتا چھوٹا اللہ تعالیٰ کتنی چنگائی عطا فرمائندہ پہ دیکھ چھوٹوں کو ہے ہون تو بندے آدھے مولوی ہوئے جنہا بالکل بڑھا ہوئے تا کتابہ پڑھا ہوا سکتا ادھو ادھر ایک بندہ نپی ہوتا ہوئے ادھو نپی ہوتا ہوئے وہ کھوڑا چاہی ہوتا ہوئے تے بڑھا ہوئے وہ کتابہ دا قابل ہے جنہا لوہ نے سیکھی ہو کتابہ دا قابل ہے میں کیوں قابل ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وہ جادو تو فرما رہے ان سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں کیا عرض کرے ایک چھوٹوں کو ہے اللہ بڑائی دیتا دیکھ چھوٹوں کو ہے دیتا آسمان آنکھ کے دل میں ہے دکھائی دے اتنا بڑا آسمان کاکی دے بیٹی اور ایک اردو خان نے آکیا ہے یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی تھا جلوہ رسول جہاں تک نظر گئی اور آنکھوں میں میری سارا کتنا بڑا کام کر گئی توجہ آئے گیا کوئی نا اس بات سے میں آقا ایک بار پڑھ چاہ پہلے دامن پھیلانا تو سیکھو جاندہ عقیدہ وہ پڑھے بھی اچھو بیٹھ رہے پہلے دامن پچھلے حضرات بولے آج ٹپے گونجن سے گونج پائے بنجے میدان میدان چلے جاؤں جب ٹپے گوائی دے بنی کیونکہ کتابت لکھو ہے یعنی جہاں کے بندہ نماز پڑھتا ہے جلے بندہ فاروق ہو گئے وہ چھوڑ دیئے کہ فلانا بندہ میرے اس سے نماز پڑھ دائی وہ زین المدارس دی زین المدارس دی کری جگہ زین المدارس دی جگہ مولانا اللہ جازو زین المدارس زین ایک مدرسہ تیرا درمیان توجہ ہے کہ کوئی نا ایک قیامت علی بول سی جتنے تسی بیٹھے ہو کہ بندے آئے قرآن پاک کی دستار کا دل سے دلانا پھلانا کہ بیٹھے بڑا اور یا اللہ تیری گال تیرے حبیبہ کی گال دیتے بولنا بھی توجہ ہے کہ کوئی نا اس بات ذرا ایک بار آپ کا واحدانہ رسمی خطیبانی گال نہیں نہ کیا پہلے دامن پھیلانا سیکھو پہلے دامن پھیلانا تو کون کہتا ہے ملتا نہیں پہلے دامن کو پہلے دامن پھیلانا تو سیکھو کون کہتا ہے ملتا نہیں شیخ خطار محل چھتوئے وقت بادشاہ آدرات کرتے میں چھت کے کھڑ کھڑا زکاة چھت کے کوڑے اس ٹائم
نصف شب ادھی رات کا ٹائم ہو گیا کون ہے چھاتے انہاں کہے بادشاہ جی ساڑے اٹھ پھٹ گئے کیا نا اٹھ کو لے دے ودیا بادشاہ انہاں غصے جائے انہاں کہے اٹھ دیا جائے اٹھ محلہ جو اٹھا چھتا دے اٹھ کتنے آئے اٹھا جنگل کیوں دے انہاں کہے جنگل رات کہ بندے دا اگر اے زندگی بدلنی ہوئے تو نہیں کو لفظ سرکار میں تو ٹھیک سارے لفظ بولتا میں تو بڑے لفظ بولتا تے دل ہوئے انہیں این کھلا میں این کھلا این کھلا ان سمجھ آئیے دل کھلا میں آگے دل نے جڑا صحیح کھلا ایک لفظ کو نظر کر دیا انہوں نے کیا یہ گلا اللہ حکومت دے سردار رب نے تعلیم دیتی اللہ تعالی طرف جگر رب نے بول یہ طریقہ نہیں رب نے بولنا میرے جانا کر پہلے دامن پھیلانا تو سیکھو پہلے دامن پھیلانا تو سیکھو کون کہتا ہے ملتا نہیں ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ کہ حضرت شیخ عطا میں کیا عرض کر رہا اللہ کا بندہ جتھے پہنچ جاتا ہے اتنے بڑا کر اس واسطے اس درس کی اہمیت کو سمجھو اور درس کی قدر کو سمجھو اس گھر دے وچ جڑا درس ہے رضا الہی کم چلتا پیا جس کا کو مولوی کا درسہ کیا کے تعریف کرے دیں میں کوئی اس دنال کوئی تمہارا کر کے تعریف کر میں کو خوشامد کر رہا ہوں ان سمجھ آئی کہ نہیں ہے یہ سارے کل پڑھے کوئی بڑی لیل ناک بندہ ہو گیا تو شاید تھوڑا ذہن ہو گئی کہ خوشامد دلاوت بول ویسے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل ہے لیل لاٹر نے موجود ان فقیر درویش کے درشت خطابات لیکن وہ لفظ کدا نہیں ان سمجھ آئی کہ نہیں ہے اس بندے دی تعریف کر جڑا لائق ہے وہ خوشامد دے وچ نہیں آندی اگر تو حقیقت گل کرے گل سمجھ آندی پئی ہے کہ اس ٹبے جو تے پائے کی جڑا پڑھیندا بیٹھا ہے اور ٹبے تے پڑھ کے جڑا پڑھدا بیٹھا ہے اور ٹبے جو تے پڑھ کے جڑا اللہ تعالی دی ذات کو درس دیندا پیا اور ٹبے جو تے پڑھ کے جڑا قرآن پاک دے وچ مشغول ہے اور ٹبے جو تے پڑھ کے جڑا توجہ ہے کہ کوئی بولو نہ ذرا پیچھے ذرا نہیں بولو ذرا جاگ کے بولو واہ بھائی پتہ چلے کہ کوئی ٹبے جو تے پڑھ کے ہے کہ نہیں اور قرآن پاک کے اور قرآن پاک کلام اللہ اور امام احمد بن حنبل عادل میں اللہ تعالیٰ خواب جنٹ ہے میں کہا یا اللہ جو تعالیٰ قرب حاصل کرنا ہوئے تیرے نیڑے عمرہ ہوئے تو کیا کرائیں فرمایا پہ کلامی اے احمد بن حنبل میں کلام قرآن پاک پڑھ اور پڑھا اللہ رب الجلال دا قرب حاصل اس واسطے مائلہ انہیں متوجہ سنے کر رضا الہی توجہ ہے کھولو نظرہ میں آدھا نیک کام دی برکت ہوں گی ہے تو بھی نیک کام کرے سے تو بھی نیک ہو سے نیکی ایک بندے تے بند نہیں راتی پچھلی رات جات ہو سے میں نے بندے آکھا یار کوئی وظیفہ نساؤ جرا ساتھا ہو میں کہنا تیرے ساتھا وظیفہ نساؤ تو آکھا کر یا اللہ معافی دے دے کیڑا وظیفہ نہ بولو یا اللہ اونچی آواز نہ لاکھو نا یا اللہ معافی دے دے یا اللہ معافی دے دے یا اللہ معافی دے دے آکے یار تے وظیفہ کتوں کڈے آئے یہ کیڑی کتاب تو کڈے آئی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام دے وچ ارشاد فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جلے ٹائم گناہ کار پاویں یا اللہ کا کڑا علاج ہے فرمایا جاؤکا میرا محبوب
تیری بارگاہ چا میں فاستغفر اللہ یا اللہ تیرے حبیب دی بارگاہ جوان کے وقت فرائے فرمایا فاستغفر اللہ وقت اللہ تو معافی منگن بولنا اللہ تو میں تن وزی وجہ سے پیا راتی لے تو ستا پیا ہونا ہے ٹھیک ہے کھیو دی سرزمین ہوں دی ہے ٹھیک ہے نرم بستر ہوں دا ہے ٹھیک ہے اچھے اچھے تو آرام واہ بھائی واہ توجہ کر کے بیٹھو توجہ کر کے بیٹھے کرو نا توجہ خیال کر کے بیٹھے کرو اجی ایک گلاس چالو پانی راتی نے جناب کھتوئے تو کہ راتی تیری آنکھ کھول جاندی ہے دو کھول جاندی ہے یا ترائیوار کھول جاندی ہے کہ راتی نے تیری آنکھ کھول دیا کہ تو اس لیا کا کرے یا اللہ میں معافی منگتا یا اللہ میں معافی منگتا یا اللہ میں معافی منگتا کہ تو اعلان لاکھ سے نبی پاک علیہ السلام سفر دکھتے صحابی نالے اٹھ سوارے ٹھان کا موسم درختوں دے پترے ٹھاندے پیر نبی پاک علیہ السلام تنی نو ہلایا تے پترے کرن لگ گئے فرمایا اے میرا صحابی کیا تے نظر آندے پہنے پترے ٹھاندے پین عرض کیتا ہاں نبی پاک علیہ السلام فرمایا ایک مثال ہے یا رسول اللہ ایک کی مثال ہے فرمایا جس وقت بندہ یا اللہ میں معافی منگتا یا اللہ میں معافی منگتا تے بندے دے گناہ ایویں ڈالن میں درخت دے پترے تلے توجہ ہے سوکھ وظیفہ یہ طرف فائدے چو لیکن مرے کی گل ہے تو عملی کرے تو میں اکثر ہمارے بولن دا حق ادا ہو رات یہ تو معافی آنکھیں پیا تو میں اتنے خود بخود خود تھی بھائی واہ میں جو بولا تو ہمارے بولن دا بول پائی یہ لفظ کیڑا شوق ہے اور بندہ نہ کو تو انہوں تک نہ پوچھ انسان نے تو پہلے ہی پتا ہے ادی شان تو دیکھ تو تن پتہ لگا ہے کہ نہیں اور اگر اور آپ پیر فواد بھی ہوئے یا خواجہ کل حسن بھی ہوئے یا حضرت پیر میرے شاہ رحمت اللہ علیہ دی ہوئے ہے کہ نہیں یا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب دی ہوئے تو تن نے سیدن کہ معافی آ کر تک کتنا کر کے گل سمجھ آئی کہ نہیں یہ تو معافی آ حضرت خواجہ شمس الدین اٹل شریف والے ایک بندے کو غلطی کی تھی تو اس کے پھانسی کا حکم آ گیا حضرت شمس العارفین سیالوی کول پہنچیا شمس الدین اٹلوی کول پہنچیا اٹل شریف کے بزرگ تو انہوں نے کہا جی پھانسی کا حکم آ گیا انہوں نے کہا میں تنہیں وظیفہ دے ساما کہ تم آ کے میں نے معافی مل گئی اتوں باستے چڑھے تے تیرے کول کو پوچھے کدے ویندا پیا تو آ کے میں نے معافی مل گئی ہے اگو لاویں تے تن کوئی آ کے چاہ دا ٹائم تن چاہ پلاؤں تو آ کے میں نے معافی مل گئی ہے تن کوئی آ کے یار کیڑے پاسے وجنے تو آ کے میں نے معافی مل گئی یہ تو گھر دا بوا کھڑکا میں تو آ کے جناب آ گئے تو آ کے میں نے معافی مل گئی بالکل لفظ ہی آ معافی 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 اور جس وقت اس نے معافی معافی آکھا اور اپنے بندے دی گل تے عمل کیتا اور اللہ دے بندے دی گل تے اپنے پلے باقی معافی مل گئی اللہ یہ مقام معافی توجہ ہے کہ بولا میرے ابا جان حضرت شیخ القرآن مولانا منظور احمد رحمت اللہ علیہ توجہ ہے کہ بولا مولانا منظور احمد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بارے ایک میں مصرع بھی لکھا ہے جو چمن کے حسن کی جان تھا یار سبحان اللہ ذرا چل بنا اللہ کو جوش پوے جوش جو چمن کے حسن کی جان تھا وہ شہ خیار چلا گیا جو صبا کے فیض میں جو صبا کے روپ میں فیض تھا وہ گلے بہار چلا گیا جو صبا کے روپ میں فیض تھا یہ جہاں ہے دار فنا یہ جہاں ہے دار فنا سر یہاں پل کا قیام یہ جہاں ہے دار فنا سر یہاں پل کا قیام ہے کوئی مسکرا کے
عرش کے پار چلا آیا چمن کے حسن کی جان تھا وہ شہ خیار چلا آیا جو صبا کے فیض میں جو صبا کے روپ میں فیض تھا وہ شہ خیار توجہ ہے کہ کوئی نہ آپ ایک جگہ دتے گئے آواز آستے ایک جٹ ملا آپ نے اسا کا جناب میں نے وظیفہ دساؤ توجہ ہے کہ کوئی نہ میں نے کوئی وظیفہ دساؤ آپ نے فرمایا میں تن وظیفہ دسانا تو تسبیح چال ہے تے تسبیح چا کے پڑھیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ میں گناہ دی معافی منگدا یا وقت منکسر وقت یا اللہ میں گناہ دی معافی منگدا وقت منکسر یا اللہ میں گناہ دی معافی منگدا یہ وال وال سے معافی منگدا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تواب الرحیم اے میرا بندہ تیرا کم ہے معافی منگنا کہ میرا کم ہے تیرے گناہوں معاف فرما اللہ تعالیٰ من اور تھان مزید عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اشارہ بولنا اور تھارا سننا اپنی پارکاج میں وآخر دعوانا الحمدللہ